اچھا اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28ویں پارے میں، لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں اب لفظی منافقین کا استعمال کیا گیا، یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں ہے۔ خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے۔ ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں، اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں۔ والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمانی، ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا، ترجمانی کیا ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا، بول رہے ہیں سچ لیکن ہیں جھوٹے، کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، زبان پر ہے دل میں نہیں ہے، بات سچی ہے بولنے والا جھوٹا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی، احد میں کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر، کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، اس بے اعتباری سے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس، آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا، وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے، یہ شرافت ہے۔ منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اس حد تک پھر ان کی جرأتیں بڑھی، قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اذن، یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو کہہ دو مان لیتے ہیں، ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کی منہ پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو، یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مروت ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ ہوا اذن، یعنی کیا مطلب؟ کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے۔ اب یہ دماغ کا کام ہے نا، دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دماغ نہیں ہے ان کے پاس۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے۔ بہرحال دوسری سٹیج سمجھ میں آ گئی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد، جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ رعایت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے۔ جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے،
अफ़ अल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम, ए नबी अल्लाह ने आपको मुआफ फरमा दिया या अल्लाह आपको मुआफ करे, ये दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। आपने इनको क्यों इजाजत दी? आपने इनका झूठा बहाना क्यों तस्लीम कर लिया? आप फरमाते कि नहीं, तुम्हारा उज़्र काबिले कबूल नहीं है, तुम्हें चलना पड़ेगा। जाना इन्होंने फिर भी नहीं था, लेकिन इनके झूठ का पर्दा तो चाक हो जाता ना। अब तो ये कि जब आपने इजाजत दे दी तो कवर मिल गया उन्हें। हम तो जी, मैं तो हुजूर से इजाजत ले आया हूं, मुझे तो इजाजत दे दी है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई मुसलमान कुछ कह सकता है? तो इनको आप इजाजत न दें। यहां पर अल्लाह ने हुजूर को वही नरमी, शफकत, मरूवत, शराफत, जिसको कि वो उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं।